ایک بادشاہ نے ایک بار نا قبر بنوائی اپنے مرنے سے پہلے. بادشاہ کے اگلے زمانے کے بادشاہ تھے, وہ کیا کہتے ہیں کہ فلاں بندہ وہ بادشاہ ہی. تو وہ بادشاہ تھے, بادشاہ لوگ ایسے کیا کرتے تھے. اس نے نا اپنی قبر بنوا لی مرنے سے پہلے. اب قبر تیار ہوگی تو اس کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ کسی کو اس قبر میں لٹا کر دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے, کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو وہ اپنے وزیروں سے بادشاہ مشورہ کرتے ہیں کہ اس طرح کا میں نے سوچا ہے تو اس کا کیا حل نکالا جائے. بادشاہ سلامت کو آگے سے وزیر کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو, ہم اعلان کرواتے ہیں کہ اس قبر میں جو بندہ لیٹے گا ہم اس کو اتنا انعام دیں گے. اب کوئی بندہ بھی وہاں پر تیار نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں جا کر قبر میں لیٹوں گا اور دیکھوں گا کہ رات میرے ساتھ کیا بیتی ہے. لوگ ڈرتے تھے. وہیں پر ایک کمہار تھا اور اس کے بیچارے کے پاس ایک ہی گدھا تھا. اس نے سوچا کہ یار ساری زندگی تو ایسے گزر چکی ہے اور ڈیلی کا جینا ہے, ڈیلی کا مرنا ہے, تو کیوں نہ ایک بار ایک جوا کھیلتے ہیں, جا کر قبر میں لیٹ جاتے. اگر تو زندہ بچ گئے تو سمجھ لے کہ باقی جو زندگی ہے بھلے بھلے ہو جائے گی, اور اگر مر گئے تو مر تو آلریڈی رہے ہیں, تو فائدہ کوئی نہیں ایسی زندگی کا, غربت میں زندگی گزارنے کا کیا فائدہ. اچھا, اب وہ بادشاہ سلامت کے پاس جاتے ہیں. بادشاہ سے وہ کمار کہتا ہے کہ جی میں آپ کی شرط ماننے کے لیے تیار ہوں, اور آپ ایگری ہیں مجھے وہ جو آپ نے کہا ہے اتنی زیادہ رقم یا جو کچھ آپ نے گفٹ وغیرہ دینا ہے, جو شرط آپ نے رکھی ہوئی ہے. تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں ہاں بالکل, آپ کو یہاں پر ایک رات گزارنی پڑے گی, صبح آپ کا جو ہے نا انعام آپ کو مل جائے گا. وہ کمار کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے. وہ اسے نا شام کے وقت قبر کے اندر لٹا دیتے ہیں اور اوپر وہ سل رکھ دیتے ہیں جو کہ اکثر قبروں پر رکھی جاتی ہے. اب وہ اس کے اندر لیٹ جاتا ہے. آدھی رات کا وقت ہوتا ہے, 2 فرشتے آ جاتے ہیں. وہ آ کر کہتے ہیں اٹھ بھائی حساب دے. وہ کہتا ہے اٹھ کر فرشتوں کو کہ یار میں نے کیا حساب دینا, ایک ہی تو گدھا تھا میرے پاس, اس کے علاوہ میرے پاس کیا تھا جس کا میں حساب دوں, ساری زندگی تو میں نے بھوک میں گزاری ہے. ساتھ میں کھڑا ہوا فرشتہ کہتا ہے باقی یار اس کی بات تو ٹھیک ہے, اس کے پاس ایک ہی گدھا ہے, اس کا حساب کیا لینا. دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں 1 منٹ مجھے دیکھ لینا. اب وہ اس کا حساب کتاب چیک کرنے لگ جاتے ہیں تو ایک پنے پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے گدھے پر بہت زیادہ ظلم کیا تھا, اور اس ایک ظلم کرنے کی وجہ سے اس بیچارے کمہار کو ساری رات سزا ملتی رہتی ہے. وہ اسے مارنا شروع ہو جاتے ہیں فرشتے, مار کر. اب وہ کمہار بیچارہ مار کھا کر ادمویا ہوا ہوتا ہے, انتظار کرتا ہے کب صبح ہوگی. اب صبح جب ہوتی ہے اور اوپر سے بادشاہ کے کرندے جو ہیں وہ آ کر سل سائڈ پر کرتے ہیں, تو بیچارہ کمہار بیچ میں سے چھلانگ لگا کر باہر نکل کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے. اب وہاں پر بادشاہ بھی کھڑا ہوتا ہے. وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اسے بلاؤ اور اسے کہو کہ یار تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور اب وعدے کے مطابق میں تمہیں بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہوں, تو اپنا انعام تو لے لو. تو وہ اسے آواز دیتے ہیں کہ بھائی آ جا, اپنا انعام تو لے لے, کہاں پر بھاگے جا رہا ہے. تو وہ آگے سے بیچارہ کمار کہتا ہے بھائی ایک گدھے کا حساب میں ساری رات دیتا رہا, اور جب یہ سارے چیزیں میرے پاس آ جائیں گی تو مجھے پتہ نہیں کتنا دینا پڑے گا حساب. تو یہ بادشاہ ہی ہیں جو ان چیزوں کا حساب دیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے حالات اب اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے آگے جا کر حساب بھی دینا ہے. جو بھی دیکھے لوٹ مار کر رہا ہے, ملک کو کھا رہا ہے, معاشرے کو کھا رہا ہے. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ فاتحہ لوگوں کے نہیں احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے, کیونکہ احساس مر جائے تو معاشرہ بے ضمیر اور مردہ ہو جاتا ہے, اور اگر لوگ مر جائیں تو ایک نہ ایک دن صبر آ ہی جاتا ہے.